کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کسی کے کہنے پہ اگر آپ فیصلے کریں گے یا کمپرومائز ہو کے فیصلے کریں گے، پوری قوم، عوام، پبلک دیکھ رہی ہے، عدلیہ ہی ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، وہ آس اور امید کی جگہ ہوتی ہے، وہ جج کی کرسی ہے، وہ منصف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ان کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے، ان کے لیے 420 سیکنڈ ہے، ہمارے لیے 420 دن ہیں، اس لیے یہ انہوں نے توازن رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ عدالتوں کا ہی کام ہے کہ 420 آدمی کو 420 سے ہی ڈیل کیا جائے گا نا۔ ضمانتیں بھی ریزرو ہو جاتی ہیں 2 ہفتے اور 3 ہفتے کے لیے اور 4 ہفتوں کے لیے۔ آج 2 مہینے سے سائفر کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب وہاں سے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سائفر میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی، اور وہ کمپرومائز جج ابو الاسناد ذوالقرنین جس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ملزم کو بلائے بغیر، بتائے بغیر ان کا فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، کوٹک جیل میں بھیج دیا تھا، اور جس انداز سے آج اس نے فرد جرم عائد کی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جس انداز سے کمپرومائز ججز کے ذریعے عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کی بدترین مثالیں ہم قائم کرنے لگے ہیں۔ اور آج پورا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک ملی بھگت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو، ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع اس نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا، آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے، خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے، تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ آئین کے تحت، رول کے تحت، لا کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا۔ پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، آج انٹرسپٹ نے وہ رپورٹ جاری کر دی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا۔ کیسی غلام ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا۔ کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں ہوا کرتی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک طرح کا ہو۔ آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزرو چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے، اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی، عدالت کے حکم سے، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی، اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئی، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا، فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا، یا 14 اگست ہو، ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی معطلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجینئرنگ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو الیکشن کو متنازع بنانے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے۔ الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور جب محسن نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے، جناب ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا، آپ نے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے، اور اس کو سلوٹ کرنا ہے آپ نے جا کر کے، جو اشتہاری مجرم ہے آج تک۔ تھینک یو۔ نہیں صاحب بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات درج تھے، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے، تو انہیں چھٹی ملی، عدالت نے دی، لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے، اور پوری دنیا کی انہوں نے سیریں کی، عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود
کسی نے انہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، تو انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے، بے شک ان کے بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں۔ انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا بلکہ خود جا کر ان سے میٹنگز کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، اور جو بھی کسی اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن 216 پی پی سی ہے اس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ لیکن کیا شہباز شریف کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی یا کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب 4 سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سائڈ پر کر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا، کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھیں وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے اور پھر اسی طرح سے کیسز ختم کروا کر پاکستان جایا جائے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں، اور یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹارنی۔ یہ اٹارنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ تھرو اٹارنی جو ہے پٹیشن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے خود کیا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص خود آئے گا کورٹ میں بایو میٹرک کے لیے، تب اس کی پٹیشن جو ہے دائر ہو سکے گی۔ لیکن ہر چیز کی، ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جو رول انہوں نے خود بنائے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور اٹارنی کے ذریعے وہ درخواست دائر ہی نہیں ہوئی بلکہ بایو میٹرک کے لیے جو عملہ موجود تھا